بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لو بلڈ پریشر. لو بلڈ پریشر اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ ایک جان لیوا مرض ہے اور بہت خطرناک مرض ہے. جس طرح ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کے اگینسٹ ہوتا ہے لو بلڈ پریشر. تو لو بلڈ پریشر جو ہے عام طور پہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ وہ جو لوگ ایسے ہوں جن کو زیادہ نیند آتی ہو، یا ایسے لوگ جو جلد تھکن کا شکار ہو جاتے ہوں، لو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں وہ. اور لو بلڈ پریشر کا علاج کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں زیادہ تر وہ لو بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے پیشاب آور ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے خون کی سپلائی دل کو کم ہو جاتی ہے، یا اس کو خون کی رسد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خطرناک صورتحال 2-3 طرح سے سامنے آ سکتی ہے، جیسے غشی، شوق، صدمہ پہنچنا یا بے ہوشی، اور آخر میں ہارٹ اٹیک کا سبب بھی یہ بن سکتی ہے. تو آج آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو لو بلڈ پریشر ہے یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اصل میں یہ لو بلڈ پریشر ہے کیا. تو اس کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ جو لو بلڈ پریشر ہے یہ طبی اصطلاح میں اس کو شریانی خون کا دباؤ اور طبی حد سے بڑھ جانے کو بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے، اور طبی حد سے کم ہو جانے کو کم فشار خون یعنی لو بلڈ پریشر یا ہائپو ٹینشن کہا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں. ایک تو نمک کا استعمال بہت کرتے ہیں، یا نمک کا استعمال کے علاوہ اور بھی اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں، جیسے خون کی کمی ہو جانا، کمزوری زیادہ ہو جانا، اعصابی تھکن، کمزوری اس کی اور بھی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں. صحت کی حالت میں جو خون کا ایک سٹینڈرڈ لیول ہے اور جو انقباضی معتدل ایک حالت ہے یعنی خون کا دوران ہے، اس کو جو انقباضی یا سسٹولک بلڈ پریشر ہے، اور ایک ہوتا ہے انبساطی اور ڈائسٹولک ہوتا ہے. تو ان دونوں کا جو ایک سٹینڈرڈ لیول ہے وہ 120 ہوتا ہے. 120 سے 80 کے درمیان ہونا چاہیے، اور 80 سے نیچے ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے ہو، زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے، اور 120 سے اوپر بھی نہ ہو. 120 ہو ایک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اگر اس سے اوپر نیچے ہے تو یہ تشویش کی بات ہے، آپ کو کیئر کرنی چاہیے اور اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے رہیں. تو عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ 80 ملی لیٹر آف مرکری سے کم ہی اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تاہم زیادہ بلڈ پریشر کم ہو تو یہ ایک خطرناک بات ہے، اس لیے اس کی فوری کیئر کرنی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مولوی سے مشورہ کریں، لیکن آپ گھر میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پانی کا گلاس پئیں، یا کوئی چیز گھر میں ہے، کوئی جوس ہے پڑا ہوا وہ یوز کریں، کوئی فروٹ رسیلا پھل استعمال کریں، یا خاص طور پہ گرمی کا موسم ہے تو گرما استعمال کریں، اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو لو بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں ان میں سب سے بڑی جو علامت ہے وہ جسمانی کمزوری ہے، نیند کی زیادتی ہے. ایسے لوگ اکثر زیادہ تر سوئے رہتے ہیں، یا کہتے ہیں ہمیں زیادہ تر غنودگی رہتی ہے. اس کے علاوہ جنسی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور دل کی تشویشناک کمزوری بھی ہوتی ہے. دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی کا مسئلہ ان کو رہتا ہے، اور اس کے علاوہ دماغ اور اعصاب کمزور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آکسیجن پراپر نہیں مل رہی ہوتی دماغ کو اور دل کو. اس کی وجہ سے یہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں میں کبھی کبھی بھینگا پن یا ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ پیاس کی زیادتی ہوتی ہے، یہ بھی لو بلڈ پریشر میں ہوتی ہے. جن میں پلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، نکاہت، اور لمبی لمبی سانسیں انسان لیتا ہے، سانس نہیں آ رہا ہوتا. اس کے علاوہ غشی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں یہ لو بلڈ پریشر کی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لو بلڈ پریشر کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اور اس کے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی جو روٹین ہے وہ بہتر بنانی ہوتی ہے. نارمل کرنے کی کوشش کریں اپنے سوچ کو، اپنی بلڈ پریشر کو، اور وہ زیادہ جو نارمل کرنے کے لیے جو عام طور پہ دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کریں. اس میں احتیاط صرف یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس میں نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ ہو، نیند والی چیزیں نہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر میں ایک دم بڑھ جانا، ایک دم کم ہو جانا
یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. اس لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر کو عام طور پہ جو گھر سے آپ نے گھر میں جو اس کی ایک احتیاط کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ معتدل غذا استعمال کریں اور ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں ذرا اعصاب کو تحریک ملے, بدن کو ذرا حرکت دے, آپ کو ایکسرسائز کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مولد سے مشورہ کریں. اس کی جو پراپر میڈیکیشن ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے اور ٹوٹکوں سے یہ بالکل نہیں ٹھیک ہوتا. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی گیم بھی کھیلیں, ایسی گیم کھیلیں جس کے اندر جسمانی حرکت زیادہ ہو اور جس میں آپ کو تھکن بھی کم ہو, لیکن آپ کی بدن میں چستی پیدا کرنے کے لیے اس میں آپ کو تحریک ضروری ہوتی ہے اور حرکت سے وہ تحریک بدن میں شروع ہو جاتی ہے اور بی پی کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. ایکسرسائز ضروری ہے. ساتھ میں آپ کو جو دوا بھی آپ کے معالج بتائیں وہ آپ استعمال کریں. ہماری طرف سے آپ کو جو بلڈ پریشر کے حوالے سے مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آملے کا استعمال بہت مفید ہے. یہ دل کی طاقت کو دل کی حرکات کو منظم کرتا ہے اور جب دل کی حرکات منظم ہوتی ہیں تو خون کا جو دوران خون ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور خون کے بڑے ہوئے اور کم ہوئے جو بیلنس ہوتے ہیں ان کو نارمل کرتا ہے. آملے کا استعمال اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ روزانہ ایک مربع آملہ صبح ناشتے سے پہلے شربت سندل کے ساتھ استعمال کریں. فوری طور پہ بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے کنٹرول ہوگا. آپ اس کو پہلے چیک کر لیں ایک دفعہ استعمال کر کے. اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ انیشیل اسٹیجز میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ویسے تو کرونک والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پراپر میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے معالج سے مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے. ویورز اپنی صحت کا خیال کیجیے. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.